السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ میرے محترم دوستو، یہ پہاڑیں، یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ شجر و حجر، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پوری کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے میرے محترم دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ہمارے لیے ساری چیزوں کو بنایا۔ حضور پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں بخشی ہیں۔ یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ درختوں کے منظر، یہ تازی تازی ہوائیں، ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ آسمانوں سے پانی کا برسنا، یہ دھوپ کا ہونا، سردی کا ہونا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کالی کملی والے تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو چلاتے، اللہ پاک ہی ہواؤں کو بھیجتے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے چھاؤں کی ضرورت ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا صبح سے شام تک، پیدا ہونے سے مرنے تک اللہ کی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محض پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے، محض اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کروں بولے اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، سکون و چین کی زندگی ہوں گی، آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی حیاتاً طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم کائنات پہ نظر ڈالیں تو کائنات کی بے شمار چیزیں، جیسا درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، ساری کی ساری چیزیں ذکر الہی کرتی ہے، ساری کی ساری چیزیں ذکر الہی کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ لیکن انسان ہے،
اللہ کا بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر انسان اپنے آپ کے اوپر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں انسان کے اندر رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے محترم دوستو، اگر کوئی بچہ ماں کی پیٹ سے بغیر آنکھ کے پیدا ہو جائے تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کو آنکھ دے سکے۔ اگر کوئی لڑکا ماں کے پیٹ سے لنگڑا پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے پیر دے سکے۔ یہ نعمتیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اندر ہے۔ انسان اللہ کی بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب بات ہے یہاں پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، تمہیں پیدا فرمایا، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس کے قبضے کے اندر ہے۔ اس رب کی عبادت کرو بر اللہ تعالیٰ، جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے زمین کو فرش بنا دیا تمہارے چلنے کے لیے، ہمارے چلنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ کون سی نعمتوں کو ہم اللہ کی چھٹلائیں گے میرے بھائیوں؟ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم دنیا کے رنگ کے اندر، اپنی کمائی کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر ایک دم ہم معلوم بزی ہو گئے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں تم بیوی کو بھول جاؤ، بچوں کو بھول جاؤ، محنت مت کرو، ایسا نہیں ہے۔ کہ ہم جو کام کرتے ہیں صبح سے شام تک، کم سے کم اس کے اندر سکون ہونا چاہیے۔ کاروبار بھی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان تو نہیں اتاریں گے امت کے لیے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کو اتارے تھے من و سلویٰ، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلویٰ بھی اتار سکتے آج بھی، لیکن اللہ کی قدرت کے اندر ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے ہم کن فیکون کے مالک ہے بول کے۔ تو محنت بھی کرنا ہے، بیوی بچوں میں بھی رہنا ہے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے میرے محترم دوستو۔ ساری چیزوں سے بچتے ہوئے، ساری چیزوں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونا نہیں ہے، اللہ کی یاد کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صبح شام میرے پیارے آقا تاجدار مدنی وجود کائنات روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا ہے، کثرت کرنا ہے درود پاک کی، اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو منور کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا میسیج تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اللہ کے احکام پہ چلنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔